یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 18 نومبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس موبائل پر بم حملہ۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF نے 3 نومبر کو گوادر کے علاقہ پسندی میں مکران کوسٹل ہائی وے کے مقام پر پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملے کی ویڈیو اپنے میڈیا چینل آشو پر شائع کر دی ہے۔ اتھل سے نامعلوم مسلح افراد نے طالب علم کو اغوا کر لیا۔ کراچی سے ڈاکٹر محمد اسماعیل کا اغوا قابل مذمت ہے، فوری بازیاب کیا جائے۔ ینگ ڈاکٹر اور پیرا میڈکس کا بیان۔ جبری لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں مارنے خلاف آج 18 نومبر بروز ہفتہ 2 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا۔ BBMP پارٹی کارکن کے خلاف بدنام ضمانت ڈیتھ اسکواڈ نے FIR درج کرائی۔ سردار اختر مینگل۔ اتھل طلباء پر پولیس کی لاٹھی چارج، شیلنگ، 50 سے زیادہ طلباء گرفتار۔ مشتل طلباء نے جامعہ کے گیٹ پر دھرنا دے دیا۔ بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی اور تربت یونیورسٹی انتظامیہ کے مابین مذاکرات کامیاب۔ بساک کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو تنظیم دوبارہ احتجاج کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ چمن ریورنٹ لائن پر پاسپورٹ کے شرط خلاف 28 دن سے دھرنا جاری۔ جمعے کے روز بچوں نے ریلی نکالی۔ کراچی صحافی مصنف لطیف بلوچ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لسبیل 25 سالہ نثار علی ولد بہار علی ساکن آواران نے جمعہ کے روز خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ پنجگور یوٹیلٹی اسٹور میں اشیاء خوردنوش کی شدید قلت، چینی، آٹا، چاول غائب۔ ڈیرہ مراد جمالی منجو شورا پولیس موبائل پر دستی بم حملہ۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی پولیس تھانہ منجو شورا کے حدود چاندیو ڈپ کے نزدیک پولیس موبائل پر دستی بم حملہ ہوا۔ دستی بم حملے میں پولیس آفیسر اور اہلکار محفوظ رہے ہیں، یہ پولیس کا کہنا ہے۔ تاہم پولیس موبائل کو نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ اتھل لومز یونیورسٹی اتھل سے 2 ویگو سوار نامعلوم مسلح افراد نے سیکنڈ سیمسٹر کے طالب علم سمیر بلوچ کو اغوا کر کے لے گئے۔ سیاسی سماجی حلقوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے طالب علم کی جبری اغوا کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان کی فی الفور بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے آرتھوپیڈک کی ٹریننگ کرنے والے ڈاکٹر اسماعیل کو سادہ لباس میں ملبوس نامعلوم افراد نے 11 نومبر 2023 کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا ہے۔ تاحال اس کی کوئی بھی خبر نہیں۔ یہ بات ینگ ڈاکٹرز نے جاری بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر محمد اسماعیل کو ان کے گھر سے سادہ لباس میں ملبوس نامعلوم افراد کی طرف سے اغوا کرنے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اغوا کاری کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوراً بازیاب کیا جائے۔ لسبیل جامعہ اتھل کے مخدوش حالات، جائز مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والے طلباء پر پولیس کی لاٹھی چارج، شیلنگ، 50 سے زیادہ طلباء گرفتار۔ مشتل طلباء نے جامعہ کے گیٹ پر دھرنا دے دیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے جامعہ بند کر کے ہاسٹل سیل کر دیے۔ گھروں کو جانے والے طلباء طالبات یونیورسٹی کے اندر محصور ہو گئے۔ خوراک اور پینے کا پانی ناپید، پھنسے ہوئے طلباء بھوک پیاس سے نڈھال۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کوئی آفیسر فون اٹینڈ کرنے کو تیار نہیں۔ اندر پھنسے ہوئے طلباء طالبات کے والدین کو اپنے بچوں کے لیے پریشانی لاحق ہو گئی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ BNP خضدار کے صدر شفیق الرحمان ساسولی کے خلاف بدنام ضمانت ڈیتھ اسکواڈ کی جانب سے FIR درج کر لی گئی ہے۔ ہمارے کارکنوں کو ڈرانے کا پرانا حربہ ہے، لیکن BNP کبھی بھی اس طرح کے دباؤ کے سامنے کمزور نہیں ہوا ہے۔ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ ہم نے ڈکٹیٹر مشرف کے ظلم کو برداشت کیا۔ 700 سے زیادہ کارکن گرفتار ہوئے، 70 سے زائد شہید، لیکن اس نے ہمیں اپنے جدوجہد سے نہیں روکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ BNP پولٹری فارم کے اداروں میں تیار نہیں ہوا ہے کہ یہ خطرات ان پر اثر کریں۔ کراچی نامور صحافی مصنف بانی رکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن BSO سابق رہنما نیشنل عوامی پارٹی نیب لطیف کئی روز سے شدید علالت کے باعث 12 نومبر 2023 کو برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں انتقال کر گئے۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ جمعہ کے روز بغدادی لیاری کراچی میں ادا کر دی گئی۔
ان کی نماز جنازے میں سیاسی، سماجی، سول سوسائٹی کے علاوہ عام لوگوں نے شرکت کی۔